ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے مستعفی ہوتے ہی حکومت کھل کر سامنے آ گئی۔ نیب نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بیوی کو طلب کر لیا۔ نوٹس جاری۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو نیب راولپنڈی میں 9 مارچ کو 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، مجھے بھی بلا لیا ہے، بیگم صاحبہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی۔ حکومت کھل کر سامنے آ گئی۔ نیب راولپنڈی نے عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بیوی کو 9 مارچ دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا۔ نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین آفتاب سلطان پر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بنانے کا دباؤ تھا۔ آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور ہونے کے بعد عمران خان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ عمران خان کو بھیجے گئے نوٹس میں 6 قیمتی گھڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قطر کے چیف آف آرمڈ اسٹاف کے دیے گئے آئی فون پر بھی نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے دیے گئے کف لنکس، انگوٹھی، ڈائمنڈ کی گراف کمپنی کا قلم بھی نیب تحقیقات میں شامل ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ کی جانب سے دیے گئے کپڑوں کا بھی تذکرہ ہے۔ نیب نے توشہ خانہ کیس میں فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو بھی 9 مارچ کو طلب کیا ہے، جبکہ اسی کیس میں پرویز خٹک کو 8 مارچ کو طلب کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، مجھے بھی بلا لیا ہے، بیگم صاحبہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم UAE بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نیب تحقیقاتی ٹیم جلد متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منظور کر لیا۔ نیب افسران سے خطاب میں آفتاب سلطان نے کہا کام میں مداخلت برداشت نہیں، افسروں کو غلط بات نہ ماننے کا مشورہ بھی دیا۔ ARY نیوز نے 16 فروری کو خبر دی تھی کہ آفتاب سلطان نے کسی کی خواہش پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب چیئرمین نیب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر مداخلت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ ARY کی خبر درست نکلی، مداخلت اور دباؤ پر چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی۔ آفتاب سلطان صاحب چیئرمین نیب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر مداخلت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ وہ اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نوٹس ایشو کروانے ہیں تو میری طرف سے معلوم ہے۔ آفتاب سلطان نے وزیر اعظم سے ملاقات میں چیئرمین نیب کے عہدے سے استعفیٰ دیا، جو منظور کر لیا گیا۔ نیب افسروں سے الوداعی خطاب میں آفتاب سلطان نے کھری کھری سنا دی۔ کہا نیب میں دوسرے اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ زمین دلا دیں یا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دیں۔ آفتاب سلطان کی نام لیے بغیر کرپٹ افراد پر کڑی نکتہ چینی۔ کہا دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں، خود 10-10 ارب باہر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پلاٹ والے کو کہا جاتا ہے اندر کر دو، اربوں روپے والے باہر ہیں۔ افسروں کو کرپٹ ٹولے کی بات نہ ماننے کا مشورہ دیتے ہوئے آفتاب سلطان نے کہا نیب اچھا ادارہ ہے، صرف 1% لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ نیب افسر ان 1% کی بات نہ مانیں، صرف قانون کی سنیں، مداخلت برداشت نہ کریں، ڈٹ کر آزادی سے کام کریں۔ آفتاب سلطان جاتے جاتے اپنی صفائی بھی پیش کر گئے۔ کہا انہوں نے آئین اور قانون کے تحت کام کیا، نہ کچھ لے کر آئے نہ کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے آفتاب سلطان پر عمران خان سمیت دیگر پر مقدمات بنانے کے لیے دباؤ تھا۔ نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد اختیارات میں کمی پر بھی انہیں تحفظات تھے۔ آفتاب سلطان کو جولائی 2022 میں نیب چیئرمین بنایا گیا تھا۔
تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں واپسی پر مشاورت. ذرائع نے بتایا ہے کہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے. چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے مشاورت میں پی ٹی آئی کا ہر صورت شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بات کریں گے، ہمارے نمائندے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس متعلق خواجہ نصیر. بالکل جی، مقصد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جس میں سینئر لیڈرشپ شامل ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نیب کا چیئرمین ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ مشاورت میں پی ٹی آئی شامل ہوگی. پی ٹی آئی کے لوگ واپس قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کو شامل نہ کیا گیا تو اس میں عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. اس کے ساتھ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی جن میں پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے اگر خواجہ نصیر ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. خواجہ نصیر آپ کا شکریہ. مسلم لیگ ق کے صدر چودھری پرویز الہی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ آج انہوں نے اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا ہے، اور پرویز الہی نے فواد چودھری کے ہمراہ میڈیا ٹاک کی. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم باقاعدہ طور کے اوپر چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی، مونس الہی صاحب، حسین الہی صاحب، باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایز ہیں، یہ سارے آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم نے جو تحریک انصاف کا صدر بنانا ہے، اس کا بھی جو ہے آج سینئر لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے. ایک ایم پی اور خواتین پر مختلف تھانوں میں پرچے بھی ہوئے ہیں، لیکن ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا، ملک کا، پنجاب کا فائدہ ہوگا. ایسا کام نہیں ہوگا جس سے جماعت کو، پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے. تو پارٹی کی خواہش ہوگی، جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی، اس طرح کام کریں گے. مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی. پرویز الہی کو 16 جنوری کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا. 26 جنوری کو لاہور میں اجلاس بلانے پر بھی نوٹس دیا تھا. پرویز الہی کے تمام عہدے اور ان کے مقرر لوگوں کے پارٹی عہدے بھی واپس لے لیے گئے. چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو آئندہ مسلم لیگ ق کا نام استعمال کرنے سے روک دیا ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان میں دل دہلا دینے والا واقعہ. بارکھان میں کنویں سے ماں اور 2 بیٹوں کی لاشیں ملی. تینوں طویل عرصے سے لاپتہ تھے. رشتہ داروں نے سینئر صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران پر نجی جیل میں قید رکھنے کا الزام لگایا تھا. خاتون گرا ناز کے قرآن ہاتھ میں لے کر دہائی دینے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. بازیابی کے لیے مختلف شہروں میں پریس کلب کے باہر مظاہرے بھی کیے گئے، جس کے بعد لاشیں مل گئیں. خان محمد مری کے اب بھی 5 بیٹے بیٹی قید میں ہیں. بارکھان میں خاتون اور 2 بیٹوں کی لاشیں ملنے کا واقعہ. لاشیں لے کر ورثا کوئٹہ پہنچے. رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے ریڈ زون کے سامنے پہنچ کر دھرنا دے دیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عزیز الرحمان سے. عزیز، بتائیے گا، دھرنا دیا ہوا ہے، مطالبات بھی سامنے آ گئے ہیں، آپ ہمیں مزید کیا بتائیے گا؟ جی بالکل، بارکھان میں قتل ہونے والے افراد کی لاشوں کو لے کر مری قبائل کے افراد نے ریڈ زون میں دھرنا دیا ہوا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ 5 سال تک ہمارے لوگ جو ہے وہ سردار عبدالرحمان کھیتران کی جیل میں قید تھے. ہم نے ہر دروازے پہ دستک دی مگر کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. گزشتہ روز ان کی لاشیں ملی ہے کسی کنویں سے، ابھی تک ہمارا FIR بھی درج نہیں کیا جا رہا ہے. انہوں نے لاشیں لا کر یہاں ریڈ زون پر رکھی ہوئی ہے. مری قبائل کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس احتجاجی دھرنے میں شامل ہیں. ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جو 5 بیٹے ابھی تک، محمد خان کے 5 بیٹے ابھی تک سردار عبدالرحمان کھیتران کی جیل میں قید ہیں، انہیں رہائی دی جائے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کو گرفتار کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کیونکہ صوبائی حکومت کا ممبر بھی ہے، کابینہ کا ممبر ہے، اس لیے ہم صوبائی حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ وفاقی حکومت سے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. آج بلوچستان اسمبلی میں بھی اس پر بحث ہوئی. اراکین اسمبلی نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعے پر GIT رپورٹ تشکیل دینے کا حکم دیا. محکمہ داخلہ نے اس پر GIT کمیٹی تشکیل دے دی جو 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ مرتب کرتی 30 دن کے اندر GIT اپنی رپورٹ پیش کرے گی. ہمارے نمائندے عزیز الرحمان آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ.
बीवी ने कुरान उठाया, वीडियो वायरल हुई, उसको मार दिया। अब खदशा है दीगर बच्चों को भी मार देंगे। बाल खान के मकतूलीन के सरपरस्त खान मोहम्मद मरी की AIY से गुफ्तगू में हुकूमत से फरियाद। कहा अब भी 5 बेटे बेटी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में हैं, उसको सजा दिलवाएं, बच्चों को जिंदा बासियाब कराएं। ये जालिम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान है, गफूर है, इसका भतीजा, ये लाशों का किस तरह हालत किया। कुरान बीबी उठाया तो बीबी का सर चला गया। अभी मैं कुरान उठाएगा मैं क्या करूंगा। अभी गवर्नमेंट को हिम्मत करना था, जंगल में तलाश करना था, DSP को ताकते ना DPO को ताकते। मैंने कहा सरदार अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करना, बाइज्जत मेरा 5 बच्चों के लेकर आना, जिंदा मुझे मिल जाएगा। उनकी बाजियाबी के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 10 दिन से क्वेटा में हूँ, वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का बाल खान वाक़े पर रद्द-ए-अमल। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, तासुर गलत है कि हर सरदार या नवाब की जेल होती है। मीडिया टीमों को दावत है, मेरे इलाके में निजी जेल या कोठरी ढूंढ कर दिखाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद को पार्लियामेंट बुलाने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी 6-8 महीने में नहीं आई, जिन्होंने इनको लाकर बसाया सरीना होटल में चाय का कप पकड़कर कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहूंगा वो ऐवान आकर जवाब दें। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेल भरो तहरीक का आगाज कल लाहौर से होगा। PTI के 200 कारकुन और रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। दोपहर 12:30 बजे जेल रोड पर तकरीब होगी। यास्मीन राशिद की जेर क़यादत PTI का काफिला रवाना होगा और इसी हवाले से मजीद सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। बताइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है। उमर सरफराज चीमा कल पहली जो होने वाली गिरफ्तारियां हैं उनमें शामिल होंगे। पहली दफा हम ये करने जा रहे हैं जेल भरो तहरीक जो है, और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है एक पुरअमन तरीके से, ये भी एक एहतजाज का तरीका है। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है जिस तरीके से भी जुल्म और जबर कर रही है, खुल के कौम के साथ जो है सबके सामने आना चाहिए। बात सुनी आपने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की, जिनका ये कहना था कि जबर के निजाम के खिलाफ रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। सदर मुमलिकत का पंजाब और KP में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, आइन के ऐन मुताबिक है। मुमताज माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा इस सारी सूरत हाल में अगर किसी पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो वो पंजाब और KP के गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपके पास ये इख्तियार है, सो ये उनका जो ऑर्डर है ये आईनी कानूनी ऑर्डर है सर। Absolutely, completely, I have no reservation, no doubt in my mind. मैं तो हैरान हूं कि कहते हैं एब्रोगेशन या डिफाइंस की है सदर ने। अरे बाबा, उनके जिन्होंने डिफाइंस की है उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? किस पे आर्टिकल 6 अगर लगाना पड़ जाए आपको, अगर किसी पर, क्योंकि इलेक्शंस नहीं हो रहे, किस पे लगाएंगे आप? मेरे ख्याल में तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर्स पे लगाएं। गाड़ी खरीदें तो अपने नाम पर ट्रांसफर कराएं। सिंध में क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड और बगैर ट्रांसफर्ड गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक और एक्साइज पुलिस भरपूर कार्रवाई करेगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर भी बायोमेट्रिक होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त एक्शन का फैसला। 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं उन गाड़ियों को जिन पर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन या किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। कितना ही बाअसर शख्स क्यों ना हो, गाड़ी वो कॉन्फिस्केट की जाएगी। कारें अपने नाम ना करवाने वाले शहरियों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। पुलिस ऑफिस के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, गाड़ी बिक चुकी थी और ट्रांसफर नहीं हुई। कानून के अंदर ऐसी गाड़ी को इस्तेमाल करने की सजा भी मुतय्यन है, जो कि 3 महीने कैद तक हो सकती है। गाड़ियों की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक के जरिए करने का फैसला कर लिया गया। कोई भी ट्रांसफर कराने आएगा या रजिस्टर कराने आएगा तो पहले बायोमेट्रिक होगा उसका, उसके बाद उसकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी या ट्रांसफर होगी। 60 डेज का टाइम देंगे कि जितनी ओपन ट्रांसफर है वो आके यहाँ पे ट्रांसफर करवाएं। फर्दर उनको सबको गाड़ी को ब्लॉक कर देंगे। कार खरीदार के नाम पर होने की तस्दीक न करने वाले शहरी माजी की गलतियों से सबक सीखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
शाह महमूद कुरैशी का कल सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान। पीटीआई के वाइस चेयरमैन की ARY न्यूज की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कल जेल जाने वालों में पहले नंबर पर होंगे। कल जा रहे हैं अंदर? काशिफ आप हुक्म करें चला जाऊंगा। नहीं अभी फौज के कहा ना कि आपका नंबर कौन सा है वैसे कल गिरफ्तारी देने? नंबर वन। सो यू आर द वन दैट विल लीड एवरीबॉडी एल्स इन इंशाल्लाह। और नामवर गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग के नए गाने वशमल्ले का टीजर जारी कर दिया गया। उर्दू, पंजाबी और बलोची जुबान का गाना 24 फरवरी को रिलीज होगा। डायरेक्टर अदनान काजी के गाने में पाकिस्तान की दिलकश सकाफत उजागर की गई है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।